بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت جو صبح سے شام تک صرف گھر اور بچوں کے کاموں میں لگی رہتی ہے، وہ بھی اپنی دنیا بدل سکتی ہے؟ میں بھی ایک عام سی ہاؤس وائف تھی۔ زندگی کے مسائل، مالی پریشانیاں، دل کی بے سکونی، سب کچھ جیسے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ لیکن پھر مجھے ایک لفظ نے نئی زندگی دے دی، اور وہ لفظ تھا استغفار۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ میری زندگی کی صبح اور شامیں بس ایک جیسے دنوں میں گزر رہی تھی۔ گھر کے جھگڑے، شوہر کی کم تنخواہ، بچوں کی ضرورتیں اور اندر کا خلا۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ سب چھوڑ کر رو لوں، لیکن ایک دن میری بڑی بہن نے کہا کہ ہمیشہ استغفار پڑھا کرو، دیکھنا تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ میں نے دل میں کہا کیا واقعی؟ لیکن میں نے شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے دوران، چلتے پھرتے، کھانا بناتے، برتن دھوتے، میری زبان پر بس ایک ہی ذکر تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آہستہ آہستہ میری دنیا بدلنے لگی۔ میرے دل کی گھٹن ختم ہو گئی، میرے گھر میں سکون آ گیا، شوہر کے رزق میں برکت ہونے لگی، بچوں کی صحت بہتر ہونے لگی، اور سب سے بڑی بات، دل اللہ سے جڑ گیا۔ سبحان اللہ! ایسا لگا جیسے استغفار نے میری ٹوٹی ہوئی دنیا کو جوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف میری نہیں، ہزاروں لوگوں کی کہانی ہے۔ اسی طرح میری ایک دوست ہمیشہ مالی حالات کے لیے پریشان رہتی تھی۔ میں نے ان کو بھی مشورہ دیا، اور انہوں نے بھی جب استغفار کو اپنی عادت بنا لیا نا، اور چند مہینوں میں قرض سے وہ آزاد ہو گئی، اور ان کے مالی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ یقین مانیے کہ استغفار کس طرح سے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک بہن ہے، بے اولاد تھی، وہ استغفار کرتی تھی، اور چند سال کے بعد اللہ نے انہیں جڑواں بیٹے عطا کیے۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے گھر کا گزارا اچھے طریقے سے نہیں چل پاتا تھا۔ ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی تھی، بیماریاں، پریشانیاں، تنگیاں ہر وقت ان کو پریشان کرتی تھی۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہنا، بے سکونی رہنا، اور ہر وقت مالی تنگی رہنی۔ ان سب سے چھٹکارا انہوں نے حاصل کیا صرف اور صرف استغفار کی بدولت، استغفار کے وظیفے کی بدولت۔ یقین مانیے، میں گواہی دیتی ہوں کہ استغفار وہ جادو ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ صرف ایک الفاظ نہیں، بلکہ ایک انقلاب ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ بھی یہ آزمائیں۔ روزانہ کم از کم آپ 100 مرتبہ استغفار کو عادت بنا لیجئے۔ یقین مانیے، جس نے بھی روزانہ استغفار کو پڑھنا اپنی عادت بنایا ہے نا، ان کی زندگی اس طریقے سے تبدیل ہوئی اور اس طریقے سے چینج ہوئی کہ وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ وہی پیسہ، وہی مال اور وہی رزق کیسے پورا ہونے لگ گیا، کیسے بیماریاں صحت میں تبدیل ہو گئی، اور کیسے گھر کے لڑائی جھگڑے، آپس کی نا اتفاقیاں، بدسلوکیاں کیسے پیار محبت میں تبدیل ہو گئیں، اور آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے نا، مشکل وقت میں سب سے پہلے استغفار پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ یقین جانیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دیکھیے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ رزق کی کنجی ہے، اولاد کی خوشخبری ہے، بارش کا نزول ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ
ہم سے کہہ رہے ہیں کہ استغفار گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق کی کنجی ہے، اولاد کی خوشخبری ہے، بارش کا نزول ہے، سکون قلب ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرمائیں گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ آج میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنی سانسوں کو استغفار کا عادی بنا لو۔ روزانہ 100 بار یا 1000 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کے گھر سکون سے بھر جائیں گے، آپ کے بچے خیر سے بھرے ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کا دل اللہ کی محبت سے جگمگا اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، کیونکہ استغفار یہی وہ راز ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں لیکن ہمارا رب صرف ایک جملے پر سب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جملہ ہماری دنیا اور آخرت بدل سکتا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دل سے استغفار پڑھ کے دیکھو، ایسا لگے گا جیسے اللہ خود تمہارے پاس بیٹھ کے تمہیں تسلی دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہیں یا رشتوں کے مسائل کی وجہ سے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل بیماری دل کی بے سکونی ہے اور اس بیماری کی سب سے بڑی دوا ہے استغفار۔ استغفار ایسا ہے جیسے آپ کے ٹوٹے دل پر مرہم رکھ دیا جائے، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں اچانک روشنی کا چراغ جل جائے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کے زخم مندمل ہونے لگتے ہیں، ماضی کے گناہ دھلنے لگتے ہیں اور امید کی ایک نئی کرن جاگ جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے ہے یا یہ بس توبہ کرنے کے وقت پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ استغفار ہر اس انسان کے لیے ہے جو سکون چاہتا ہے، جو رزق میں برکت چاہتا ہے، جو دل کی ٹوٹ پھوٹ سے بچنا چاہتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں اور مان لیں کہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے تو اللہ کے خزانے اس پر کھل جاتے ہیں۔ استغفار ایک ایسا دروازہ ہے جو نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ مستقبل کی راہیں بھی روشن کر دیتا ہے۔ جب زمین پر بارشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، سیلاب آ جائیں، رزق تنگ ہو جائے، بیماریاں پھیل جائیں اور زندگی مشکل لگنے لگے تو یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ ان آفات سے بچنے کا سب سے پہلا حل ہے کثرت استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، یعنی اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک بہترین زندگی کا سامان عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اجتماعی طور پر استغفار کریں تو نہ صرف انفرادی سکون ملتا ہے بلکہ معاشرے پر آنے والی آفات بھی ٹل سکتی ہیں۔ سیلاب کے طوفان، بارش کی زیادتی یا خشک سالی، سب کچھ اللہ کی رحمت میں بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں
استغفار صرف ایک فرد کی زندگی نہیں بدلتا بلکہ پوری قوموں کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب قومیں اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتی ہیں تو ان پر عذاب آتا ہے، لیکن جب وہ اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں تو آفات ٹل جاتی ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کبھی بارشیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی خشک سالی ہو جاتی ہے، کبھی مہنگائی اور بے سکونی۔ یہ سب ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں صرف حکومت یا سسٹم نہیں بدلنا بلکہ اپنے دلوں کو بدلنا ہے۔ اگر ایک خاندان اکٹھا ہو کر استغفار کرے، اگر ایک محلہ اجتماعی طور پر استغفار کرے، اگر ایک پوری قوم استغفار کو اپنا شعار بنا لے تو اللہ کے خزانے رحمت سے بھر جاتے ہیں، برکتیں آتی ہیں، زمین سکون پاتی ہے اور آسمان سے رحمت کی بارشیں برستی ہیں۔ آج میں دل کی گہرائیوں سے یہ کہتی ہوں کہ استغفار صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت بدل دیتی ہے۔ یہ آنکھوں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے، غموں کے بوجھ کو سکون میں بدل دیتا ہے اور مصیبتوں کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اگر ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیے ہماری پریشانیاں آسان ہو جائیں گی، ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گا، ہمارے ملک سے مشکلات چھٹ جائیں گی اور ہماری آنے والی نسلیں خیر و برکت سے بھر جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج عہد کریں کہ اپنی صبح کا آغاز بھی استغفار سے کریں گے اور اپنی رات کا اختتام بھی استغفار پر کریں گے۔ اللہ ہمیں وہ زبان عطا کرے جو ہمیشہ استغفار میں مصروف رہے، اور دل عطا کرے جو توبہ سے جھکا رہے، اور وہ زندگی عطا کرے جو اللہ کی رحمت سے بھرپور ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں استغفار سے جڑی مزید قرآنی واقعات اور زندگی بدلنے والے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ آپ کے ایک ایک لفظ سے نہ صرف مجھے حوصلہ ملے گا بلکہ اور بہنوں بھائیوں کے لیے بھی رہنمائی بن جائے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔